لمبے چوڑے اعمال نہیں، اللہ کے رسول اور صحابہ کا طرز عمل، چھوٹے چھوٹے اعمال کی بدولت آپ حسن خاتمہ کو اپنے قریب کر سکتے ہیں۔ آپ موت کے وقت گمراہ نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلا کام، آپ وضو تو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد جو شخص یہ پڑھ لے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، صرف اتنے کلمات، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تیری تعریف کے ساتھ ہی تیری ثنا کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں میرے مالک کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تیری طرف ہی لوٹتا اور رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ اتنے مبارک کلمات کہہ دے۔ حدیث کہتی ہے کتب فی رق ثم جعل فی طابع فلم یکسر الی یوم القیامہ، اللہ عز و جلال اس نیکی پہ مہر لگا دیتے ہیں، ایسی مہر لگاتے ہیں جو قیامت تک ٹوٹتی ہی نہیں، قیامت تک وہ نیکی محفوظ ہو جاتی ہے۔ وَمَن تُقُبِّلَ لَهُ حَسَنًا، جس کی ایک نیکی بھی قبول ہو گئی رب تعالیٰ اسے جنت کا وارث بنا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا چھوٹا سا عمل جس سے حسن خاتمہ کا سبب مل سکتا ہے، آپ جب سونے لگو اور لیٹتے وقت وضو کر کے سو جاؤ، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھو، دائیں کروٹ ہو کے لیٹو، صرف اتنے کلمات پڑھ لو، اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منك الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اتنے کلمات کہہ دو، اللہم انی اسلمت وجہی الیک، اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف لگا دیا ہے، ووجہت وجہی الیک، میرا تو رخ بھی تیری طرف ہی ہے، وفوضت امری الیک، میں نے زندگی کے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے ہیں، والجأت ظہری الیک، میرا سہارا بھی تو ہی ہے، رغبتا ورہبتا الیک، اللہ خوف بھی تیرا، امید بھی تجھ سے ہی، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تو ہی میرا ملجا و ماوا ہے، تو ہی مجھے دنیا اور آخرت میں مصیبتوں سے نجات دے سکتا ہے۔ آمنت بکتابک الذی انزل، میں ایمان لاتا ہوں سوتے وقت اس کتاب پر جو تو نے اتاری ہے، وبنبیک الذی ارسل، اور اس نبی پر بھی ایمان لانے کا میں اظہار کر رہا ہوں کہ جس کو تو نے پیغمبر بنایا میں اس کو سچا نبی مانتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ چھوٹی سی دعا سوتے وقت تم پڑھ لو، من قالہن، جو شخص یہ کہہ دیتا ہے سوتے وقت، ثم مات تحت لیلته مات علی الفطرہ، صحیح بخاری کی روایت ہے 6315 کہ جو یہ پڑھ کے سو گیا صبح اٹھا ہی نہیں ہے، فوت ہو گیا، یہ فطرت پہ فوت ہوگا، اور فطرت پہ فوت ہونے والا اللہ کی جنت کا وارث ہوگا۔ اس کا یہ حسن خاتمہ ہے۔ تیسرا طریقہ، زندگی میں ایک نہیں سینکڑوں مجالس لگتی ہیں، بیٹھتا ہے انسان، کچھ کہتا ہے، کچھ سنتا ہے، خاموش رہتا ہے، مجلس برخاست ہو، اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کر لے، صحابہ کے عمل کو تازہ کر لے۔ کان اذا جلس مجلسا، اللہ کے رسول جب بھی کہیں بیٹھتے، او صلی، یا نماز پڑھ کے اٹھتے، تکلم بکلمات، کچھ کلمات اپنی زبان اقدس پہ لاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے سوال کیا، صحیح النسائی کی روایت ہے 1344، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ مجلس سے اٹھتے وقت کیا فرماتے ہیں؟ آپ نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں تو آپ کی زبان اطہر سے کچھ کلمات نکلتے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا
میں یہ بولتا ہوں سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ اللہ تیری ہی پاکیزگیوں کو میں بیان کرتا ہوں، اے اللہ تو ہی اس لائق ہے کہ تیری ہی تعریفیں کی جائیں۔ تیری تعریفوں اور پاکیزگیوں کے بعد میری ایک گزارش ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں تیری طرف ہی توبہ کرتا ہوں۔ جو اتنے کلمات کہہ دیتا ہے قیامت تک یہ نیکی محفوظ رہتی ہے، اللہ ذوالجلال اس نیکی کے بدلے اس کو جنت کا وارث بنائیں گے۔ چوتھا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کے ذریعے سکھایا کہ امت کو یہ بتاؤ، یہ دعا کثرت سے پڑھا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا تزغ قلوبنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہدایت کے بعد ان کو ہدایت پہ رکھنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ اپنے پاس سے رحمت کی برکھا ہمیں نصیب فرما۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اللہ تو ہی تو سب کو دینے والا ہے۔ یہ کثرت سے پڑھنا اور حدیث کو یاد کیجئے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلُّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كقلب واحد يصرفه حيث يشاء۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2654 کہ ساری دنیا کے دل تو اللہ ذوالجلال کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جس طرح وہ چاہے پھیر سکتا ہے۔ اس لیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی چلتے پھرتے پڑھنے کو معمول بنائیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے دین پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، میرے دل کو اس عمل کی طرف پھیر دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہر وقت کا عمل جو 5واں تھا وہ یہ تھا، وہ کفارات کو اختیار کرتے۔ کس اعتبار سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اتانی اللیلہ ربی تبارک و تعالی، صحیح الجامع کی روایت ہے 59، مجھے رات کو خواب میں میرا رب دکھائی دیے۔ اور کیسے؟ فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا اور میرے رب نے فرمایا جو بہت خوبصورت شکل میں تھے، یا محمد، اے محمد، هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، آپ کے علم میں ہے کہ ملأ اعلی فرشتوں کی آپس میں بحث کس بات پہ ہوتی ہے؟ قلت لا، مجھے نہیں علم۔ فوضع یدہ بین کتفی، اللہ ذوالجلال نے اپنا مبارک ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، حتی وجدت بردہا بین ثدیی، میں نے اپنے پورے سینے میں اس ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے جو مجھے سکھانا تھا وہ سکھا دیا اور مجھے وہ علم ہو گیا۔ فقال یا محمد هل تدری فیما یختصم الاعلی، اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب فرمائیے آپ کو علم ہے کہ ملأ الاعلی فرشتے کس بات پہ بحث و تکرار کرتے ہیں؟ قلت نعم، جی ہاں، فی الکفارات والدرجات، کفارات کے اندر کہ ان کا اجر کیا لکھے، درجات کے متعلق ان کا اجر کیا لکھے۔ کفارات کیا ہے؟ المکث فی المساجد، المکث فی المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره۔ 3 چیزیں، نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہنا اور پیدل چل کے مسجد میں جانا اور سخت سردی میں بھی وضو کرنا۔ یہ ایسے اعمال ہیں 3 کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے سارے گناہوں کا ان تینوں اعمال کو کفارہ بنا دیتے ہیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे फरमाया, सदक़्त या मोहम्मद, मेरे महबूब तूने सच फरमाया। वमन फ़अल ज़ालिका आश बिख़ैर व मात बिख़ैर व कान मिन ख़तीअतिही कयौम वलदतहु उम्मुहु, जिसने ये तीनों काम कर लिए, सर्दी में भी वुज़ू मुकम्मल किया, पैदल चल के मस्जिद गया, नमाज पढ़ के बैठ के जिक्र करता रहा, जब तक जिंदा रहेगा खैर पे रहेगा, मौत भी आएगी खैर पे आएगी, गुनाहों से इस तरह पाकीज़ा हो जाएगा जिस तरह आज ही उसकी माँ ने उसे जना है, कोई गुनाह बाकी नहीं बचा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छठा अमल भी हर वक्त मामूल बनाया, जिसको सहाबा ने भी मामूल बनाया, सय्यदुल इस्तिग़फ़ार जिसको कहते हैं। सहीहुल जामी की रिवायत है 3674। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि सय्यदुल इस्तिग़फ़ार के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो ये कहे, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वअदिक मस्ततअत अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअत अबूउ लक बिनिअमतिक अलैहि व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी, ए अल्लाह तू ही मेरा रब है, ला इलाहा इल्ला अंत, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, खलक़तनी व अना अब्दुक, तूने ही मुझे पैदा किया, मैं तेरा बंदा हूँ, व अना अला अहदिक व वअदिक मस्ततअत, मैं तेरे किए हुए वादों को पूरा करूँगा। अल्लाह इन वादों के साथ साथ आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअत, अल्लाह जो मैं गुनाह कर बैठा मैं तुझसे उसकी बख्शिश तलब करता हूँ, तेरी पनाह मांगता हूँ। अबूउ लक बिनिअमतिक अलैहि व अबूउ बिज़ंबी, तेरी नेमतें तो बहुत है, मैंने उसकी नाशुक्री तो बहुत की है, अल्लाह उसका इनकार तो किया है, लेकिन तू ही तो मुआफ़ करने वाला है, मुझे मुआफ़ फरमा दे। फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत, तेरे सिवा कोई मुआफ़ करने वाला नहीं। इतने कलिमात को कह दे, दिन को कह दे, रात तक उसे मौत आ जाए जन्नती है, रात को कह दे दिन तक उसे मौत आ जाए ये जन्नती है। ये 6 आसान तरीक़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने हुस्ने ख़ातिमा के लिए उम्मत के लिए छोड़े।